کیفیت کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں۔ آج پارلیمنٹ نے ایک قرارداد بھی پاس کر دی۔ اس قرارداد کی روح یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو حکمت عملی ماضی کے حکمرانوں نے اختیار کی تھی وہ ان کے اپنے اقتدار کے دوام کے لیے تھی، ذاتی مفادات کے لیے تھی، ملکی مفادات کے لیے نہیں تھی۔ قرارداد میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ ہمیں ایک آزاد خارجہ پالیسی کی تصور پر اس حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنی ہے۔ قرارداد میں پارلیمنٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ معاملات طاقت کی بجائے مذاکرات کے ذریعے طے کیے جائیں۔ یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ قبائلی لوگوں کے ساتھ قبائلی رواجات اور جرگے اور رسم و رواج کی بنیاد پر معاملات کو طے کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے قرارداد میں طے کی، اور متفقہ قرارداد، اور جس وقت ایوان مشترکہ ایوان ان کیمرہ ایوان یہاں بحث کر رہا تھا، ہمیں امریکی سفارت خانے سے اس طرح کی اطلاعات ملتی تھی کہ ایوان آپس میں ٹکرایا ہوا ہے، شدید اختلاف رائے ہے، وہاں اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی متفقہ قرارداد نہیں آ سکے گی۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ متفقہ قرارداد بھی آئی، پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اسے پاس بھی کیا، جو یقیناً ان کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں تھا۔ اس کے بعد ضرورت اس امر کی تھی کہ حکومت اپنی ذمہ داری محسوس کرے، وزارت خارجہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے، وزارت داخلہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے، پالیسی میں تبدیلی لائے۔ لیکن پالیسیوں کے حوالے سے سفارشات مرتب کرنے کا بوجھ بھی اسی کمیٹی کے اوپر ڈال دیا گیا۔ شاید یہ خیال تھا کہ سفارشات طے کرتے کرتے یہ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے۔ متضاد الخیال لوگ کمیٹی میں موجود ہیں، کسی وقت یہ اختلاف کا شکار ہو سکتے ہیں، چنانچہ یہ قرارداد بے معنی ہو جائے گی اور مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کی تمام تر جدوجہد اور محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ لیکن اس کمیٹی نے یقیناً سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، حب الوطنی کا مظاہرہ کیا، اور پورے ملک کے اندر سے اس خلفشار کو ختم کرنے کے لیے، ملک کے داخلی جنگ سے داخلی امن کی طرف منتقل ہونے کے لیے انہوں نے 3-4 مہینے ضرور لگائے۔ لوگ کہتے تھے تاخیر ہو گئی، بہت تاخیر ہو گئی، ہم بھی محسوس کر رہے تھے کہ تاخیر ہو رہی ہے، لیکن بالآخر وہ سفارشات بھی متفقہ طور پر طے ہو گئی اور پارلیمنٹ کے سامنے آ گئی ہیں۔ چنانچہ آج اس بات کا موازنہ کرنا ہے کہ اگر 2001 میں ایک ڈکٹیٹر موجود تھا، اس نے ایک ٹیلی فون پر اپنی رائے بدلی، اس نے کہا کہ ہم عالمی اتحاد کا حصہ ہیں، دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد کا حصہ ہیں، لیکن اس کو نہ پارلیمنٹ کی منظوری حاصل تھی، نہ بعد میں پارلیمنٹ کی منظوری حاصل تھی۔ آج اس پارلیمنٹ نے کوئی باضابطہ ایسی پالیسی کا اعلان نہیں کیا کہ جس سے ہم عالمی اتحاد کا حصہ ہوں۔ اصولی طور پر ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا آج واقعتاً ہم عالمی اتحاد کا حصہ ہیں۔ میں علل اعلان یہ بات کہہ سکتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کسی بھی قیمت پر دہشت گردی اور نام نہاد دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں عالمی اتحاد کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے طے کرنا ہے۔ بین الاقوامی اتحاد بھی موجود ہے، اور اس بین الاقوامی اتحاد کے حوالے سے آپ کا داخلی خلفشار بھی موجود ہے۔ جب داخلی خلفشار ہوگا، بین الاقوامی اتحاد میں آپ ان کے مفادات کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں گے، آپ کا دفاع ان کے لیے ہوگا، آپ کی سیاست ان کے لیے ہوگی، آپ کا اقتصاد اور معیشت ان کے لیے ہوگی، تمام تر مفادات ان کے مفادات پر قربان۔ لیکن نتیجے میں آپ ملک کے اندر داخلی خلفشار کا شکار ہوں گے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سن 1945 کے جنگ عظیم دوم کے بعد لشکروں نے کبھی ملکوں کو فتح نہیں کیا، ہمیشہ عالمی قوتوں نے ملکوں کو داخلی خلفشار سے دوچار کیا ہے، اور داخلی خلفشار کی بنیاد پر اتنا کمزور کر دیا ہے کہ پھر ان کی سیاست بھی ان کے قبضے میں ہوتی ہے، ان کی معیشت بھی ان کے قبضے میں ہوتی ہے، ان کا دفاع بھی ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ آج یہی صورتحال ہمارے ملک کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ سو ہم نے سوچنا ہے کہ آج ان حالات میں
کیا عالمی اتحاد اور امریکہ کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرنے کی سیاست ہماری بقا کا سبب بن سکتی ہے، یا داخلی خلفشار کو باہمی اتحاد اور اس جنگ کو امن میں تبدیل کرنا یہ ہماری بقا کا سبب بن سکتا ہے؟ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے علی وجہ البصیرت یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہم نے داخلی اتحاد کو اولیت دینی ہے، داخلی خلفشار کو ختم کرنا ہے، داخلی جنگ سے ہمیں داخلی امن کی طرف جانا ہے، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی اگر آپ کو اربوں ڈالر بھی مل جائیں، ڈالر آتے رہیں لیکن وہ جلتے رہیں گے، وہ آپ کی دفاعی قوت اسی جنگ کے لیے استعمال کرے گی، آپ ملک کی ترقی کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جنگ میں پیسہ جلتا ہے، جنگ میں پیسہ ترقی نہیں کیا کرتا۔ آج آپ جا دیکھیں 10 سال پہلے بھی یہاں پارلیمنٹ موجود تھا، یہاں بھی حکومتیں ہوتی تھیں، ہر ممبر آتا تھا اور وزیر اعظم پر دباؤ ڈالتا تھا کہ ہمارے حلقے کے لیے فنڈز دیجئے، ہم ترقیاتی کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں کیا صوبہ سرحد میں آج فاٹا کے علاقوں میں دوسرے اضلاع میں کون سا ممبر ہے جو وزیر اعظم پر دباؤ ڈالے کہ میرے علاقے میں آپ ترقیاتی فنڈ دیں؟ آپ ترقیاتی فنڈ لے کر خرچ کہاں کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں، کیا آپ اس قابل ہیں؟ کیا ہم اپنے حلقوں میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے حلقوں میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں؟ اور اگر ایک نمائندہ اپنے حلقے میں آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتا، وہاں کون سے حالات ہیں کہ آپ پاکستان کا کروڑوں روپے اور اربوں روپے کا فنڈ اپنے علاقوں میں لے جا کر وہاں صرف کر سکیں گے؟ لہذا ان حالات سے جو ہم گزر رہے ہیں، کیا ہم نے اس ساری صورتحال کو سنجیدگی سے نہیں لینا؟ کیا ہم نے اپنے لیے کوئی تبدیلیوں کا راستہ نہیں ڈھونڈنا؟ جناب اسپیکر، آج ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ اپنی قرارداد کو مؤثر بنانے کے لیے کردار ادا کرے، اپنی سفارشات کو حکومت کو مجبور کرے کہ ان سفارشات کی بنیاد پر اپنی پالیسیاں تبدیل کریں۔ اگر ہم اپنی پالیسی تبدیل نہیں کریں گے اور یہی الفاظ دہراتے رہیں گے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی، لیکن دہشت گردی غالب آئے گی اور آپ کی جنگ ناکام ہوتی چلی جائے گی۔ ہم نے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے، میں سوات کی صورتحال پر بعد میں آؤں گا۔ ہم نے اپنی ترجیحات پہلے طے کرنی ہے۔ سیاسی جھگڑے ہوتے ہیں، سیاسی تنازعات آتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی عدلیہ کا ایک بحران تھا، یہ ہمارے ملک کا ایک مسئلہ تھا، لیکن ہمارے ملک کی 2 بڑی سیاسی پارٹیوں نے جس باہمی ٹکراؤ کا مظاہرہ کیا، کیا وہ ہمارے ملک کی جمہوری عمل اور جمہوری نظام کے استحکام کا ذریعہ تھا؟ اور پھر بارہا اس بات کا احساس دلایا گیا کہ آج ملک کی سلامتی اہم ہے، ایک جج کی بحالی اتنی اہم نہیں ہے، اس کے لیے لانگ مارچ اتنا اہم نہیں ہے، تو ہمیں گالیاں دی گئی اس بات پہ۔ جب بحران پیدا ہوا، ہم نے مصالحتی کردار ادا کیا، اور مصالحتی کردار کیا تھا؟ شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 2 باتیں واضح طور پر تھیں کہ ججوں کے اور عدلیہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے، دعوت دی جائے جس میں بار ایسوسی ایشن بھی ہوں، بار کونسل بھی ہوں، سیاسی پارٹیاں بھی ہوں، پارلیمنٹ کا بھی رول ہو۔ اس پر اتفاق رائے کے باوجود یہ راستہ نہیں اختیار کیا گیا۔ پنجاب کی حکومت کو بحال ہونا چاہیے، اس پہ اتفاق تھا، ریویو پٹیشن پہ اتفاق تھا، لیکن عملی طور پر ان مصالحتی کوششوں کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہی جج بھی بحال ہوئے۔ آج تک میاں نواز شریف صاحب کی بحالی نہیں ہو سکی، کبھی تو ایک ہی دن کے اندر سارا مقصد حاصل کر کے دو، کبھی آج تک صورتحال وہی کی وہی۔ ہم نے کیا جنگ لڑی ہے؟ مجھے احترام ہے، میں اپنی رائے پر اس حد تک سختی نہیں کیا کرتا کہ جس سے ملک ٹوٹ جائے یا ملک کو اور جمہوری نظام کو خطرہ درپیش ہو، لیکن یہ ضرور خواہش رکھتا ہوں کہ ایسے وقت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ سیاسی ماحول کی حوصلہ افزائی ہوتی، سیاسی دوستوں کی
تجاویز پر لبیک کہا جاتا، اس پر عمل درآمد کیا جاتا، اور یہ تاثر نہ پیدا ہوتا کہ کسی تیسری طاقتور قوت نے زبردستی یہ باتیں بنوائی ہیں۔ سیاسی فضا میں یہ تاثر کیوں پھیلا؟ آخر اس تاثر کی کیا ضرورت تھی؟ اور آج جیسے لوگ آپس میں مذاق کرتے ہیں کہ صاحب 100 جوتے بھی کھائے 100 پیاز بھی کھا لیے، اس نے تعطل پیدا کیا۔ ہم اس انتہا پہ کیوں جاتے ہیں کہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر گالیاں دیتے ہیں اور پھر آ کر کہتے ہیں ہم تو دوست ہیں، آئیے بات کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں؟ علماء نے جو اس حوالے سے اعتدال کی روش بتائی ہے، فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ دوستی کرو اعتدال کے ساتھ کہ ایک دن ایسا نہ ہو کہ کل وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ دوستی کرو اعتدال کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ کا وہ دشمن بن جائے۔ اعتدال کے ساتھ تعلق ہو۔ تھوڑا سا اختلاف آیا، بازار میں کھڑے ہو کر وہ کچھ کہا گیا، وہ مناظر ہم نے دیکھے کہ آج شرم آتی ہے کہ ہم آپس میں کس طرح ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے ہوتے دیکھیں گے۔ لیکن پھر بھی سوچنے کی بات ہے، ترجیحات کو طے کرنے کی بات ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، لیکن آئین سے زیادہ ہم اہمیت دے رہے ہیں، مجھے معاف فرمائیے، آئین سے بڑھ کر ہم اہمیت دے رہے ہیں میثاق جمہوریت کو۔ سیاسی پارٹیوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں، سیاسی معاملات طے ہوتے ہیں، اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی لندن میں، اس کے ڈکلیریشن